دیکھیے آج میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا ان کو، ان کی جو صبح جب ٹی وی آن کیا میں نے تو وہ خطاب کر رہے تھے اپنے، وہ جو آج کل ان کا سیریز چل رہی ہے ملاقاتوں کی، خاص طور سے وہ جو پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز ہیں اس میں آج میں نے دیکھا کہ ان کا لہجہ بہت بدلا ہوا تھا، ان کی سینس آف ہیومر واپس آ گئی ہے، ان کو میں نے کہکے لگاتے دیکھا جب سے وہ واپس آئے پہلی دفعہ. تو چلیے وہ تو خیر ایک اچھی خبر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب وہ ان کو اس تفصیل سے گریز کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف کس طرح جعلی مقدمات بنائے گئے تھے، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے. عدالتوں نے وہ سارے مقدمات اٹھا کے باہر پھینک دیے. تو اب سب کو پتہ چل گیا میرے خیال سے کہ یہ جعل سازی تھی، سارے مقدمات جو ہیں وہ جعلی بنائے گئے تھے اور ان کی نہ کوئی ثبوت تھا ان کے پاس، نہ کوئی اس کے لیے گواہ تھے، اور اب وہ ہیز اے فری مین اور آل اوور اگین. تو یہ اس کی وضاحت میں میرے خیال سے وقت صرف نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو فتوحات تو نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ اپنی جو یعنی کامیابیاں ہیں ایز اے سیاسی پارٹی اور ایز اے رولنگ ایلیٹ وہ گنوا رہے ہیں. یہی ان کے دور میں یقینی طور پر بہت کام ہوا، ان کے دور میں ترقی ہوئی، ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، ان کے دور میں سڑکوں کے جال بچھائے گئے، ان کے دور میں بجلی کے کارخانے لگے. یہ وہ ساری چیزیں جو ویزیبل ہیں، یعنی ان کسی چھپی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میٹروز ہیں ساری تینوں شہروں چاروں شہروں میں بڑے میں، جو اورنج لائن ہے، یہ جو گرین لائن ہے، جو یہ سارے منصوبے جو ہیں ان کے ویزیبل ہیں. لہٰذا اس کے اوپر بھی بجائے میرے خیال سے کہ انہیں اب یہ چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی ڈولتی معیشت ہے اس کو ٹریک پر لانے کے لیے ان کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے. آئی تھنک دیٹ از ویئر ہی ول بی ہرڈ مور سیریسلی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آل سیڈ اینڈ ڈن وہ بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے. یہ میں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو جن ملکوں سے اس کی دوستی ہے، بڑی پکی دوستی ہے، ہر مشکل وقت میں ان ملکوں نے مدد کی ہے. چائنا کے ساتھ سی پیک کا انیشیٹو جو ہے وہ ہر چند کے اس میں ابتدا اس کی زرداری صاحب کے دور سے ہوئی تھی، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے میں یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سلسلے میں چائنا نے شہباز شریف صاحب کو پنجاب سپیڈ کا ٹائٹل بھی جو دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں سامنے اگر آپ رکھیں تو ان کو میرے خیال سے فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بتائیں کہ اب اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم یہ کریں گے. وہ بظاہر جس طریقے سے وہ اپنے سائٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے اسحاق ڈار صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ فنڈ آپ جو ہے مہیا کر کے رکھیے گا، مطلب کہنے کا یہ کہ ہی نوز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بی the next prime minister. یعنی 2013 میں جو انہوں نے کیٹیگوریکلی جو کچھ مسائل تھے اس وقت جیسے دہشت گردی تھی اور بجلی لوڈ شیڈنگ کی، جو وعدے کیے تھے اب بھی کیٹیگوریکلی ان کو جو ہے یہ کرنا چاہیے. بدترین سیاسی دشمن بھی ان کو ڈچ نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب آ جائیں جناب، ایک جو دنگل چل رہا ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ. اور جو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زرداری اور نواز شریف جو ہے ان کے بیچ یہ جو نورا کشتی ہو رہی ہے یا یہ ایک سنجیدہ سیاسی دنگل ہے. اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کا دنگل تو ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ رہا ہے، مگر کڑے وقت میں آ کے وہ پھر ہاتھ میں لا لیتے ہیں ایک دوسرے سے. کیا اس دفعہ بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن تک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرتے رہیں گے، لیکن الیکشن کے بعد مخلوق حکومت بن سکتی ہے، اتحادی حکومت بن سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے لیکن بخاری صاحب ایک طرف دیکھا جائے تو یہ جو سیاسی رویے میں جو لچک ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے سیاستدانوں کے لیے، کیونکہ ملک اس طرح سے چلتے ہیں. سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز. یہ سمجھوتوں کا اور مفاہمت کا ایک عمل ہے جس کو سیاست کہتے ہیں، اور جمہوریت کے بارے میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں. اب آ رہی ہے جناب بلوچستان. دیکھیں بلوچستان میں اس وقت دونوں ہی بڑی پارٹیاں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دے آر آن دا مارچ. ہوا یہ کہ جب پتہ چلا نون لیگ والوں کو کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہاں سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں اتحاد کر لیں گے، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے، تو یہ زرداری صاحب نے خود بھی کہا اور ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے تو کہا ہی، لیکن ابھی انہوں نے کہہ دیا تو پھر انہوں نے فوری طور پہ سوچا کہ اچھا سندھ جانا چاہیے اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان سے پھر ہم بھی مفاہمت کر لیتے ہیں. لہٰذا ایم کیو ایم اپنے وہ جو اتحاد ہے بڑا جی ڈی اے اور دوسری جو پارٹیز ہیں جے یو آئی اور نیشنل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ اچھا اب یہاں گئے، ہم بلوچستان جا رہے ہیں جہاں نواز شریف صاحب پہلے جا کے آ چکے تھے اور 20 سے زائد اراکین اپنے ساتھ شامل کر چکے ہیں. 30 جو پوری باپ پارٹی تھی بلوچستان الائنس
یہی کچھ نام ہے اس کا, عوامی پارٹی باپ جو ہے, ہاں بلوچستان عوامی پارٹی, وہ اس کے 30 کے 30 ارکان جو بڑے سیریس امپورٹنٹ لوگ تھے وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. لہٰذا زرداری صاحب نے کہا کہ بچوں ہم بھی پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب گئے بلوچستان کوئٹہ تو انہوں نے جا کے پہلے تو ریحانی قبیلے کے ایک بہت سینئر لوگ انہوں نے شامل ہو گیا, اور اب جو بہت بڑی خبر ہے جس کے لیے زرداری صاحب وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے وہ یہ کہ جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ایز انٹیریئر منسٹر انہوں نے ریزائن کیا ہے اینڈ ہی ہیز جوائن دا پیپلز پارٹی. تو بلوچستان کے اندر زرداری صاحب کا انٹرسٹ نیا نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے ایک اتنی بڑی بات کی تھی کہ انہوں نے پوری بلوچ قوم سے معافی مانگی تھی ہاتھ باندھ کے کہ آپ کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ جس محرومیت کا شکار ہیں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. بات اس وقت تک تو صرف زبان سے نکلی ہوئی ایک بات تھی لیکن اس کا بڑا گہرا اثر تھا, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح سمت میں صحیح قدم تھا. آج بھی بلوچستان کو اگر ہم فوکس کر لیں کہ وہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک نیا پاکستان وہاں موجود ہے, ایک اکنامکلی ایک اکنامک مائٹ بنانے کے لیے, ایک اکنامک پاور بنانے کے لیے پاکستان کو بلوچستان بہت زیادہ ریسورسز ہیں وہاں, سو مچ دیٹ یو کین ناٹ ایون تھنک. تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہو گئی جناب. تو بخاری صاحب یہ جو سرفراز بگٹی صاحب کا جو پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے اس سے جو نون لیگ کی ابھی ایک پاپولیرٹی جو وہاں پر بن رہی تھی باپ پارٹی کے اراکین کے شامل ہونے کے بعد تو وہ اس کو چیلنج کر پائے گی؟ دیکھیے بگٹی ٹرائب جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل فیکٹر ہے بلوچستان کا, اور دیرینہ ہے, آج کا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو بگٹی صاحب تھے نواب اکبر بگٹی, وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے, وہ گورنر بھی رہے. ہی ہیز بین اے ویری وائٹل امپورٹنٹ پولیٹیکل فیکٹر ان بلوچستان پالیٹکس. تو اسی قبیلے کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور منتخب ہو کے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ ایک اچھا ایڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا. میں یہ ابھی شاید نہیں کہہ پاؤں گا کہ وہ پوری وہاں کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے, لیکن اس کو آپ کسی صورت انڈرمائن بھی نہیں کر سکتے. تو دس از این امپورٹنٹ فیکٹر. اچھا جی, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی قیادت میں بلوچستان میں امن کا نیا سورج طلوع ہوگا. میں نے آپ کو بنیاد بتا دی کہ زرداری صاحب نے پوری قوم سے معافی مانگی تھی. تو آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کو پروگریسو جماعت بنائیں گے, یہ اکبر بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب, سوری سرفراز بگٹی صاحب, اکبر بگٹی صاحب کا نام دماغ پہ چڑھ گیا. اچھا جی, بلاول صاحب بھی بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بولنے سے باز تو رہتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت ہماری مخالف نہیں ہے. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. آپ کو یاد ہے جس طرح کی بیٹل آف ورڈز لڑی گئی ہے پچھلے دنوں میں, اور ہماری حکومت بنے گی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. نواز شریف والی لائن ہے جو انہوں نے آتے ہی جو پہلے جلسے میں کہی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے.